अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए तबले जंग बज चुका है। परवेज़ इलाही को उठाने वालों को अपनी पड़ गई है और चौधरी परवेज़ इलाही को उठाने वालों की शामत आने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लंका ढाने के लिए तैयार बैठे हैं। अंदर खाते जुडिशरी में क्या पक रहा है? क्या ये कोई लावा है जो किसी भी लम्हे फट सकता है, या फिर ये एक मौके की तलाश है? इस वक्त मेक और ब्रेक मोमेंट पर है और इसी हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और आइंदा जो कल से नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है, वर्किंग वीक जो शुरू होने जा रहा है, इसमें आप कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस देखेंगे, क्योंकि ये बात कही गई चौधरी परवेज़ इलाही वाले मामले के अंदर कि सिस्टम ने रिएक्ट किया है, सिस्टम ने जवाब दिया है जुडिशरी को, सिस्टम ने जवाब दिया है पाकिस्तान की अदलिया को। तो क्या अब अदलिया की तरफ से भी जवाब आ सकता है? इस हवाले से आपके सामने बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने रखनी हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान बिल्कुल भी पाकिस्तान के मफाद में ये नहीं है कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे, पाकिस्तान की बका के ज़ामिन इदारे, और आप देख लें चाहे पार्लियामान हो, पाकिस्तान की अदलिया हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, ये सारे इदारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनका आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करना और पाकिस्तान की प्रोग्रेस और पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी के लिए वट एवर इट टेक्स, जो भी ये कर सकें वो सब कुछ करना, यही एक आइडियल केस सिनेरियो है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। एक लतीफ़ा भी हुआ है, मुल्क में आम इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर पीपल्स पार्टी के बाद अब नून लीग ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं और अवाम को पागल बनाने का फ़ैसला किया है। अब नून लीग के जो मरकज़ी रहनुमा हैं अता तारड़, उन्होंने कहा है कि मुकर्रर वक्त में इंतखाबात ना होने की सूरत में मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। और इन्होंने कहा कि अगर अगले साल माह फरवरी तक मुल्क में आम इंतखाबात मुनक़िद ना हुए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही ट्रक पर सवार होंगे। अता तारड़ से पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इमरान खान भी उस ट्रक पर सवार होंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल इमरान खान भी हमारे साथ उसी ट्रक पर हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात नून लीग कर रही है और ये डूबते को तिनके का सहारा है। इन्हें कहीं ना कहीं इमरान खान का सहारा चाहिए और इमरान खान वैसे सबको एब्सोल्युटली नॉट कर बैठा है। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप एहतजाज में शिरकत करें और नून लीग एहतजाज कर रही है महंगाई के ख़िलाफ़। आपके साथ जो मजाक हो रहा है, जो तमाशा हमारे साथ लगाया जा रहा है, जो अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आप सबके सामने है। वहीं दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया है और IPP के सदर अलीम खान ने अपने एक बयान में कहा कि जमहूरी अमल का तसलसल ज़रूरी है और इंतखाबात के जल्द इनेकाद की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत खुशाइंद अमर है, इससे बेहतर हल निकलेगा। बेहतर मुल्की मुस्तकबिल और मईशत के लिए आम इंतखाबात से मुतालिक इबहाम दूर होने चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल बनी हुई है। हो ये रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन को इस बात का क्रेडिट दिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन फरवरी की बजाय जनवरी के एंड पे जाके इलेक्शन की डेट देगा, जो कि 24 तारीख इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की है और कह रहे हैं कि जी हम हल्का बंदियां बड़ी जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। असल में अमेरिका बहादुर, यूरोपीय यूनियन और IMF की जो तलवार लटक रही है वो भी बड़ा मैटर करती है। इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें वैसे होनी तो नहीं चाहिए इनफरादी हैसियत में दूसरे मुल्कों के सफ़ीरों से, मुझे इस चीज़ की अभी तक समझ वैसे नहीं आ रही। दूसरी जानिब महंगाई और बिजली के बिलों पर निगरान हुकूमत कह रही है कि इतना कुछ हुआ नहीं है कि आप शटर डाउन हड़ताल करें। अलबत्ता कल हमने देखा कि जिस तरह से इजाफे के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा, जबकि ताजर बिरादरी की जानिब से कल मुल्क भर के अंदर शटर डाउन हड़ताल भी की गई। तो ये सब कुछ हो रहा है, बहुत सी चीज़ें इस वक्त पक रही हैं और बहुत कुछ अंदर खाते चल रहा है। मुश्किलात निज़ाम के लिए इस वक्त बढ़ती जा रही हैं। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। अलबत्ता इस हवाले से मुझे ज़राए ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि जो PTI के सपोर्टर्स के लिए कंसर्न का बायस भी हो सकती है। मैं सिर्फ कंफर्म कर लूँ, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में रखूँगा कि कुछ मैनेज करने की बातें हो रही हैं और कुछ पैगाम कम्युनिकेट किए जाने की बातें हो रही हैं और ये सब कुछ बैक ड्रॉप पे चल रहा है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है
اور وہ یہ ہے کہ معاملہ صرف عارف علوی کا نہیں ہے، وہ چلے جائیں گے تو صادق سنجرانی صاحب آ جائیں گے، نگران یا قائم مقام صدر، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال چلے جائیں گے، پیچھے قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے۔ لیکن کیا معاملات یہیں پہ رکے رہیں گے؟ یہیں سے مسئلہ ہے۔ میں جو بات بار بار کر رہا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے مقتدر حلقے اور پاکستان کی عدلیہ، اس میں صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نہیں ہیں، سپریم کورٹ میں بہت سے دیگر ججز ہیں۔ کل کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اگر آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بہت سے ججز ہیں، اور اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو بات اس وقت اندر کھاتے چل رہی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر دوسری جانب مراد سعید نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ عمران خان ریاست کی تحویل میں ہیں، پہلے بھی ان پر حملہ ہوا، انہی ٹاؤٹ سے اسی طرز پر بیانیے بنوائے گئے تھے، اب دوبارہ خونی لبرلز اس شخص کے خلاف منافرت پھیلا رہے ہیں جس نے دنیا کے سامنے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، جس کی کوششوں سے دنیا نے اسلامو فوبیا کو تسلیم کیا۔ اپنے ٹاؤٹس کو بٹھا کر کوئی بھی بیانیہ بنوا لیں، ان کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی ذمہ دار اب صرف اور صرف ریاست ہوگی۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، عمران خان آپ کے اور عوام کے مابین آخری پردہ ہے۔ انفرادی آناؤں، بیرونی مفادات اور چوروں کی خوشنودی کے لیے اس پردے کو چاک مت کرو۔ نقصان صرف اس سرزمین کا ہوگا جس کے دم سے ہم ہیں، اور ہم سے زیادہ تم معتبر ہو، ورنہ ان سرحدوں سے باہر اپنی حیثیت سے تم واقف ہو۔ اب یہ ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے جو مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی وکیل کے چناؤ کے حوالے سے، اس پر یہ ان کا رسپانس ہے، اور آبویسلی چیزیں اچھی خاصی اندر کھاتے تپی ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کافی زیادہ کنسرنز ہیں اس وقت اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں، عمران خان کے لیے اس وقت آپشنز جوڈیشری کی طرف سے ہی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے اینڈ پر بہت کچھ ہے، ان کے پاس اس وقت ان کے ہاتھ میں بہت سی چیزیں ہیں، اور وہ جاتے جاتے کچھ بڑے سرپرائزز دے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اٹ مائٹ ناٹ جسٹ اینڈ ود دا ریٹائرمنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، اٹ ول گو فردر۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا کوئی بھی جج، دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی ہارش فیلنگ ہماری نہیں ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، پوری قوم انہیں سلام کرے گی۔ اگر کوئی جج کسی طرح کی سہولت کاری کرتا ہے تو کل کو کیا ہوگا؟ ایک لیگسی بھی تو چھوڑنی ہے۔ کوئی جج یہ تو نہیں چاہے گا کہ وہ آئین سے انحراف کر کے ڈیموکریٹک پروسیس کو روک کے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو پرولونگ کرنے کی لیگسی چھوڑ کے جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے جج ہمایوں دلاور بننا پڑتا ہے۔ پھر انسداد دہشت گردی والے جج صاحب جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والے کیس والی عدالت کے بھی جج ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ دلاور نہیں ہوں میں دلیل پہ بات کروں گا۔ تو وہ بہت کم کردار ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بچتا بھی کچھ نہیں ہے۔ 12 دن خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی کے لیے وہ استعارہ بن گئے، اور ہی بیکمز این ایگزامپل رائٹ ناؤ، اور یہ گڈ ایگزامپل نہیں ہے۔ اب ناظرین اکرام، چودھری پرویز الہی والے معاملے کو بہت سے لوگ لائٹلی بھی لے رہے ہیں، بہت سے لوگ اسے سیریسلی بھی لے رہے ہیں، لیکن شاید آپ نے نوٹس کیا ہو کہ پچھلے 2 دن سے اس معاملے کو میں خاص طور پر بیان بھی کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس معاملے کی سیریسنس بہت زیادہ ہے۔ ایک تو چودھری پرویز الہی کی اریسٹ سے بڑا ایک کلیئر میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے اکراس دا بورڈ بھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو بھی انہیں پہلے بھی اس طرح کا ایک میسج کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے اگر مزاحمت کرنی ہے، اور یہ نون لیگ سے وابستہ صحافی جو کہ اپنے آپ کو طاقتوروں کے بھی آج کل ترجمان نون لیگ کے قرب کی وجہ سے سمجھتے ہیں اور ڈکلیئر کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو یہ میسج کمیونیکیٹ ہو گیا ہے کہ خان کو اگر آپ نے نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ مزاحمت کی، ہمارے ساتھ تو آپ کا پھڈا ہے ہی ہے، آپ ہمارے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں، لیکن اس میں عمران خان کو ہم نے کوئی آزاد نہیں ہونے دینا۔ پھر جب چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ جلدی جلدی یہ فیصلہ سنائیں، تو اسی دن عمران خان کی سائفر کیس میں گرفتاری ڈالی گئی۔ یہ خبر بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، وہ بھی ایک کلیئر میسج تھا۔
اب سارے کیسز کے اندر یہ خبر آ رہی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال کی عدالت سے عمران خان کو ریلیف ملے گا اور عمران خان اگلے 2 ہفتوں کے اندر جیل سے باہر ہوں گے۔ تو اس سے پہلے چودھری پرویز الہی والا ایپیسوڈ چلایا گیا اور میسج بھیجا گیا کہ معاملات سمجھ جائیں۔ اس ساری کی ساری سچویشن میں چودھری پرویز الہی والا معاملہ اب بہت آگے تک جائے گا، بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی۔ توہین عدالت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کی مدعیت میں کیس درخواست جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے اور جج صاحب 4 تاریخ کو یہ کیس سنیں گے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ایم پی او کے تحت انہیں جو اریسٹ کیا، اس کیس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگا دیا گیا ہے، لیکن جسٹس عامر فاروق وہاں بیٹھے ہیں۔ لیٹس سی وہاں سے کتنا انصاف ملتا ہے، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، آج ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ایک تازہ بیان میں انکشاف کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے چودھری پرویز الہی کی رہائی کے احکامات اور پھر اس کو جس شرمناک طریقے سے گرفتار انہیں کیا گیا اور عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس نے پاکستان کے ججز میں کھلبلی مچائی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے عمر عطا بندیال تک، اب یہ ان کا کلیم ہے، آئی ایم جسٹ کوٹنگ ہم، کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے جسٹس عمر عطا بندیال تک میسج پہنچا دیا ہے کہ اگر ایسے ہی ہمارے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے تو ہمارے ہونے کا کیا فائدہ۔ یہ بات ویسے چل بھی رہی ہے کہ کچھ ججز ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ پھر عدالت کو تالا لگا دیں۔ نہ صرف ججز بلکہ وکلاء بھی اس حوالے سے ان میں تشویش پائی جاتی ہے اور انہوں نے بھی چیف جسٹس تک اپنی تشویش پہنچائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر عطا بندیال جاتے جاتے اس پر کیا اقدامات کرتے ہیں، کیا وہ ایک اگزامپل سیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ سسٹم نے اگر ریئیکٹ کیا ہے، جیسے کہ حسن ایوب جو بہت زیادہ قریبی ان کے سمجھے جاتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو سہولت کاری عدلیہ فراہم کر رہی ہے اور سسٹم نے ریئیکٹ کیا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے، نظام ریئیکٹ کر رہا ہے، تو پھر نظام کو بھی کوئی جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے آپ کہہ لیں کہ سائرن بج چکے ہیں اور پرویز الہی کو اٹھانے والوں کی شامت تو بالکل ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور جن پولیس افسران کو کہا گیا تھا جو ٹاپ لیول کے ہیں کہ آپ جا کے پرویز الہی کو ان کے گھر تک چھوڑ آئیں، ان پر بھی توہین عدالت لگے گی۔ وہیں دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ بات وہی ہے، 2 مہینے پہلے بھی یہ سٹینڈ لے لیتے تو آج یہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی۔ لیکن جو بھی اس وقت ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ریاست کے جو بڑے ہیں وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، سارے بڑوں کو بیٹھنا ہوگا، اس طرح کا سسٹم بنانا ہوگا جس کے اندر چیزیں بہتر چلیں، معاملات ٹھیک چلیں اور چیزیں کنفرنٹریشن کی طرف نہ جائیں۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہ چیزیں کنفرنٹریشن کی طرف جا رہی ہیں۔ آنے والے گھنٹوں میں، آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے یہ منظرنامہ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔